نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان دنیا کے اندر جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو نیک اعمال کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کا وعدہ فرمایا ہے، انسان کو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو نیک اعمال کا اجر اور صلہ ضرور ملتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ کوئی خواب معمولی نہیں ہوتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے اندر جہنم کے اندر دیکھے گئے کچھ حالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بندے کو جہنم کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ عذاب مل رہا تھا، لیکن بندے کے نیک اعمال وہاں پر کام آ گئے اور اللہ رب العزت نے بندے کو عذاب سے بچا لیا ہے۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خواب ہے اور ان میں کن اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو وہ خواب آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو قبر میں ڈالا گیا ہے اور عذاب قبر اس بندے کی طرف بڑھا تو اس میت کو اس عذاب قبر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر اسی وقت اس بندے کا اچھی طرح سے وضو کرنے والا عمل وہاں پر کام آ گیا، اور اس اچھی طرح وضو کرنے کے عمل نے اس بندے کو عذاب قبر سے بچا لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرے گا، اہتمام کے ساتھ مکمل وضو کو کرے گا، اس عمل کا فائدہ اور اس عمل کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے عذاب قبر کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے وضو کو معمولی نہ سمجھا کریں، بلکہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس کو اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے مکمل وضو کو کیا کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے پاس شیطان لپکا کہ میں اس بندے پر حملہ کر دوں، مگر اس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو شیطان نے اس بندے سے منہ کی کھائی اور اس کو واپس چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کی وجہ سے شیطان بندے پر قابو نہیں پا سکتا ہے، اور اس قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے وہ شیطان بندے کے دل میں وساوس وغیرہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ جو بندہ جتنا اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہوگا وہ بندہ شیطان کے اثرات سے اتنا ہی محفوظ رہنے والا ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت اس بندے کی نماز اس کے کام آ گئی اور نماز نے آگے بڑھ کر فرشتوں کو واپس بھیج دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اچھے انداز سے نماز پڑھے گا، سکون کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا رہے گا، تو یہ نماز اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو
عذاب کے فرشتوں سے نماز کی بدولت بچا دیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کے دن ایک بندہ پیاس کی شدت کی کیفیت میں ہے، اتنی شدت سے اس کو پیاس لگ رہی ہے کہ اس شدت سے اس بندے کی جان نکلی جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پیاس کی شدت میں اس بندے کا روزہ اس کے کام آ گیا اور اس کو حوض کوثر سے جام مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ دنیا کے اندر مشقت اٹھاتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور وہ کئی گھنٹوں کا روزہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن پیاس کی شدت سے اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے، تو وہاں پر یہ روزہ بندے کے کام آئے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اندھیرے میں ہے، اس کے ارد گرد بہت زیادہ اندھیرا ہے اور اس کو راستے کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں نے اس وقت کہاں جانا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس بندے کا حج اور عمرہ آیا اور انہوں نے اس بندے کے گرد روشنی کرنا شروع کر دی، جس سے اس بندے کو راستہ نظر آنے لگ گیا۔ تو یہ حج اور عمرے کا جو عمل ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے لیے قیامت کے دن روشنی فرما دیں گے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ بڑا پریشان حال کھڑا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، وہ گھبرایا ہوا خوف زدہ تھا، وحشت اس بندے کے اوپر طاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جو بندہ دنیا میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، تو اس وقت وہ صلہ رحمی کا عمل اس کے کام آ گیا اور اس نے اس وقت اس کی وحشت کو دور کر دیا۔ صلہ رحمی کہا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور رشتہ ناتوں کو جوڑ کر رکھنا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ یہ عمل قیامت کے دن کی وحشت سے بندے کو بچا لے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جہنم کے کنارے تک پہنچا ہوا ہے اور آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی ہیں اور اس کے چہرے تک آ رہی ہیں اور اس کے چہرے کو جھلسا رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بندے کے صدقے اور خیرات نے اس بندے کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن کر اس بندے کو جہنم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند عمل ہے کہ یہ عمل بندے کو جہنم سے محفوظ کر لے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، قریب ہے کہ وہ بندہ جہنم کے اندر گر جائے، لیکن اسی وقت اس بندے کا خدا سے ڈرنے کا عمل سامنے آیا کہ وہ بندہ جو اللہ سے ڈرا کرتا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، تو اس خوف خدا کے عمل نے آ کر اس بندے کو جہنم سے بچا لیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پل صراط کے اوپر ہے اور وہ پھسلتا ہے، آگے قدم بڑھاتا ہے پھر پھسلتا ہے، وہ بندہ ڈرتا ہے کہ میں کہیں نیچے نہ گر جاؤں، بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس بندے نے جو مجھ پر درود شریف پڑھا ہوا تھا، وہ درود شریف کا عمل آیا اور اس نے ہوا کی تیز رفتاری سے جہنم کے اوپر کا جو پل صراط کا رستہ تھا وہ اس بندے کو طے کروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود شریف کے عمل کی برکت ہے کہ یہ بندے کو تیزی کے ساتھ پل صراط کا راستہ پار کروا دے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے مگر دروازے کو بند پاتا ہے، یہ بھی بڑا پریشان تھا، مگر اس وقت کلمے کا عمل آیا اور کلمے نے اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا
کہ ایک بندے سے اللہ ناراض تھے، اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک پردہ تھا، اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض تھے، اللہ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ بہت پریشان تھا، تو اس وقت اس بندے کے اچھے اخلاق آئے اور ان کے اچھے اخلاق نے وہ درمیان کے پردے کو اٹھا دیا اور بندے کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ اچھے اخلاق کتنے بہترین عمل میں سے ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کے پردے کو دور کروا دیں گے، اور یہ اچھے اخلاق والا عمل بندے کو اللہ کا دیدار کروا دے گا۔ تو حدیث مبارکہ کے مطابق یہ چند اعمال تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان نیک اعمال کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو فوائد بتائے ہیں وہ قیامت کے دن ہمیں نصیب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔